الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز محترم برادران اسلام اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، درس ضیاء القرآن کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے اسلام کا آئلی نظام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس عنوان کے تحت زندگی کے بے شمار شعبہ جات کے بارے میں جتنی تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس کی تفصیلات کا ذکر کیا جائے تو بے شمار کتابیں وجود میں آ سکتی ہیں، مگر ہم اسلام کے ایک شعبہ اسلام کا آئلی نظام، اس کو تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ صاحب تفسیر ضیاء القرآن بیان فرماتے ہیں، یہ دین مستقل ضابطہ حیات ہے اور مکمل دستور زندگی ہے۔ اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے، لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما ہو سکتی ہیں جب کہ اسے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنا لیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اسے بتمام ہی قبول کر لیں اور اس کا کوئی گوشہ ترک نہ ہو، اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز نہ کرے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 141، جلد نمبر 1، سورہ بقرہ، آیت نمبر 208، حاشیہ نمبر 259۔ زیر نظر درس ضیاء القرآن میں اسلام کے آئلی نظام کے سلسلے میں جس طرح تفسیر ضیاء القرآن میں حقائق کو اجاگر کیا گیا ہے، ان کی برکات سے مستفید ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اسلام کے آئلی نظام کے سلسلے میں تفسیر ضیاء القرآن میں صاحب ضیاء القرآن نے اس طرح لکھا، جو آئلی قانون اور ازدواجی زندگی کے بارے میں ضوابط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں، ان کی برکت سے یہ امت گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں پہنچ گئی ہے، جن اندھیروں میں ابھی تک اقوام عالم بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ آپ کو فرصت ملے تو آپ اسلام کے آئلی قوانین کا دنیا بھر کی اقوام کے جدید و قدیم قوانین سے موازنہ کریں، آپ کو اس قول کی صداقت کا یقین آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرع صدر سے ان قوانین کو اپنائیں جو ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیے ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 287، جلد نمبر 5۔ اسلام کے آئلی نظام کی برکات کے سلسلے میں صاحب ضیاء القرآن نے اس طرح بھی لکھا، اسلام نے خاندانی کفالت کا جو قاعدہ مقرر کیا ہے، اس پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے کی کئی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن
صفحہ نمبر 596 جلد نمبر 2۔ انسانی معاشرے میں خاندان اچانک تشکیل نہیں پا جاتے، بلکہ خاندانوں کی تشکیل کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اگر عمرانی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے اور اچھے خاندان کے لیے بہتر افراد کا انتخاب کیا جائے اور قوانین اور ضابطوں کی پابندی کی جائے تو معاشرے میں پروقار، باامن، باعزت اور غیرت مند خاندان رونما ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے تفسیر ضیاء القرآن میں خاندان کی بنیاد 2 افراد میاں بیوی سے اٹھائی گئی ہے۔ میاں بیوی کے اوصاف بیان کرنے سے پہلے شادی کے مقاصد کا تذکرہ صاحب ضیاء القرآن نے فرمایا ہے۔ شادی کا مقصد صرف لذت طلبی نہیں بلکہ حصول اولاد ہے، اس لیے اپنے لیے بیوی ایسی منتخب کرو جو نیک اور پاک باز ہو، کیونکہ اگر ردی زمین میں تخم ریزی کرو گے تو اچھی کھیتی کی توقع عبث ہے۔ نیز جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصار اس کے کھیت کی حفاظت و نگہداشت اور خدمت پر ہے اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہے، اسی طرح تمہارا تعلق اپنی رفیقہ حیات سے دلی وابستگی کا ہونا چاہیے۔ شادی سے اولاد طلب کرو تاکہ اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے اور ان کے اعمال صالحہ سے تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارا نامہ عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 154 جلد اول۔ چونکہ خاندانوں کی تشکیل میاں بیوی سے تکمیل پاتی ہے، اس لیے اگر کسی غیر اسلامی معاشرے کی طرف دیکھا جائے جہاں میاں بیوی کا تصور نہیں، وہاں جنگلی درندوں کا ایک ہجوم تو نظر آئے گا جن کی نگاہوں میں حیا نہیں ہوگا بلکہ ہوس ہوگی۔ ایک خاندان کی طرح بامی ہمدردی، اعتماد اور خدا ترسی نہیں ہوگی بلکہ خود پرستی اور خود غرضی کا بازار گرم ہوگا۔ اسلام نے 2 انسانوں کے درمیان محبت، اعتماد، ایثار، قربانی، خلوص اور وفا کے جذبات کو پروان چڑھانے کے لیے مرد اور عورت کو نکاح کی خوبصورت تشبیہ میں پرو دیا تاکہ ان سے ہونے والی نسل میں ان جیسے جذبات، عادات، خصائل اور صفات موجود ہوں گے تو یہ سلسلہ چلتے چلتے پرامن، وفادار اور مخلص معاشرے کی تشکیل میں ظاہر ہوگا، جس کو دیکھ کر ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ صاحب ضیاء القرآن نے 2 لفظوں میں میاں بیوی کے ذریعے جنم لینے والے رشتے کی پائیداری اور ناپائیداری کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ شادی جہاں بامی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ 152 جلد اول۔ اس لیے اسلام نے عائلی زندگی کو سنوارنے اور دیر پا بنانے کے لیے ایسے قوانین اور اصول فراہم کیے ہیں جن پر چل کر زندگی کو باغ و بہار بنایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کیسی ہو؟ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم شادی کرنا چاہو تو حسن و دولت کی وجہ سے شادی نہ کرو بلکہ عفت و پاک دامنی کے زیور سے جو مزین ہو اس کے ساتھ شادی کرو۔ یہی ایک ایسی محکم بنیاد ہے جس پر گھر کی جو عمارت اٹھائی جائے گی وہ زندگی میں پیش آنے والے سارے حادثات اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 442 جلد اول۔ اس سلسلے میں تفسیر ضیاء القرآن میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے آپ نے عورت کے حقیقی حسن کے بارے میں یوں بیان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ عورت کا حقیقی جمال اور اس کی سچی دلربائی، اس کی پاک دامنی اور اس کی آنکھوں کا شرمیلا پن ہے۔ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ نہیں، یہ نہ ہو تو کوڑے کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ اس کی طرف گدے تو لپک کر جا سکتے ہیں اور اس کو اپنا تر نوالا بنا کر زور سے ہینگ سکتے ہیں، لیکن ایک شریف النفس اور باذوق آدمی کو تو اس سے بدبو آئے گی، اس کی سڑان سے اس کا دماغ پھٹنے لگے گا
دنیا میں بھی امت مصطفیہ کی بہو بیٹیوں کو عفت و حیا کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 80 جلد نمبر 5 سورہ الرحمن آیت نمبر 58 حاشیہ نمبر 41۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عفت و عصمت شرم و حیا کی پیکر خواتین کہاں سے دستیاب ہوں، اور ایسے نوجوان جن کا بچپن، لڑکپن اور جوانی رشک ملائکہ ہو کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں بھی صاحب ضیاء القرآن نے والدین کی ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا۔ اس آیت کے تحت آپ نے والدین کی ذمہ داریوں کا حوالہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کاش ہم اس فرمان خداوندی اور ان ارشادات نبوی کی روشنی میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں سے بے راہ روی اور آوارہ مزاجی کا شکوہ نہ رہے۔ آج جب کہ درسگاہوں میں، کالج اور یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مؤثر اور حکیمانہ اہتمام نہیں، بلکہ یہ درسگاہیں لا دینی نظریات اور ملحدانہ افکار کی رزم گاہیں بن چکی ہیں۔ جب معاشرے کی وہ حص تیزی سے کند ہوتی جا رہی ہے جو کسی نازیبا حرکت پر آتش زیر پا ہو جایا کرتی تھی اور ایسا کرنے والے کے خلاف احتجاج کی ایک تیز و تند لہر بن کر ابھرتی تھی، آج جب سینما اور ٹی وی کے مخرب اخلاق پروگرام رہی صحیح کسر بھی نکال دینے کے درپے ہیں، اس وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داریاں دو چند ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی سخت نگرانی کریں، اور اس سے بھی اہم یہ کہ اپنے حسن عمل اور اچھے نمونے سے ان کے دلوں میں نیکیوں اور بلائیوں سے ایک والہانہ محبت پیدا کریں۔ اگر ہماری بے حسی کے باعث لادینی کی بپھری ہوئی موجوں نے ہمارے گھر کا مورچہ بھی سر کر لیا تو پھر آنے والی نسلوں کا خدا ہی حافظ۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 301 جلد نمبر 5 سورۃ التحریم آیت نمبر 6 حاشیہ نمبر 9۔ معاشرے بنتے ہیں جہاں بھی اسلامی معاشرے کی بنیادیں قرآن و سنت کی فولادی اینٹوں سے تیار ہوئی، وہاں کفر و الحاد کو بڑی مشکل سے اس معاشرے میں رخنہ اندازی کا موقع ملا ہے۔ اگرچہ باطل نظریات اور طاغوتی قوتوں نے ہمیشہ آئلی نظام میں شب خون مارنے کی کوشش کی اور ماحول میں تشکیک کے کانٹے بکھیرے، مثلاً نوجوان نسل میں شادی سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک نفسیاتی حملہ کیا ہے جو بظاہر بڑا وزنی نظر آتا ہے مگر حقیقت میں تارے عنکبوت کی طرح بالکل بے جان ہے۔ مثلا لڑکی کا خاندان بڑا پارسا ہے، خود لڑکی ہر اسلامی حوالے سے معتبر ہے مگر غریب اور غیر جدید تعلیم یافتہ ہے۔ اسی طرح لڑکے کا خاندان اور وہ خود ہر لحاظ سے موزوں ہے مگر غربت کی وجہ سے اس سے رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس سلسلے میں تفسیر ضیاء القرآن کے الفاظ کتنے مؤثر ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں شادی میں رکاوٹ کیوں؟ اس سلسلے میں صاحب ضیاء القرآن نے جو بیان فرمایا وہ بہت ہی غور و فکر کے قابل ہے۔ اکثر لوگ افلاس و غربت کو شادی نہ کرنے کا سبب بتاتے رہتے ہیں۔ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ لڑکا بڑا متمول ہو، لڑکے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی کے والدین بڑے امیر ہوں تاکہ خوب جہیز ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقر و تونگری عارضی چیزیں ہیں، اگر شریف، قابل اور نیک رشتہ مل رہا ہے تو قبول کر لو، باقی رہا افلاس تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور وہ اس افلاس کو چاہے تو آنے واحد میں بھی دور کر سکتا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 321 جلد 3 سورۃ النور آیت نمبر 32
حاشیہ نمبر 52۔ کافرانہ اور ملحدانہ نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلامی نظریات کو فروغ دینے کے لیے تفسیر ضیاء القرآن میں قرآن مقدس کے نور کو عام کرنے کے لیے بڑی بامقصد بات لکھی ہے۔ پھوڑ بیوی سے نبھا میں حکمت۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری رفیقہ یاد کا معیار جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم متمنی تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازدواج کے اس رشتے کو توڑ نہ دو، بلکہ اس کی کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیب و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلہ کو بلند رکھنے میں اس گلرا نا سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوئے وفا اور رنگ صفا کو باد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 331، جلد 1۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں اپنے گھروں کو سنوارنے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔